بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ درس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت سے لے کر آپ کے والد ماجد کی وفات تک پڑھا تھا۔ آج کے درس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اور زمانہ طفولیت کے متعلق پڑھیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دودھ چھڑایا گیا تو آپ کا سب سے پہلا کلام کیا تھا، اس کے متعلق ہم آج پڑھیں گے۔ درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ رضاعت یعنی دودھ پلانے کا زمانہ، اور زمانہ طفولیت یعنی بچپن کا زمانہ۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے، اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی۔ شرفائے عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے قرب و جوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے، جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص عربی بھی سیکھ جاتے تھے، اور اسی لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیر خوار بچے لینے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال قحط تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا تھا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ کے سفر میں جس دراز گوشت پر سوار تھی، دراز گوشت کہتے ہیں گدھی کو، جس دراز گوشت پر سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ جو میرے ساتھ آنے والی تھیں وہ بھی پریشان تھیں۔ بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا۔ مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی عورت دیکھتی تھی اور یہ سنتی کہ آپ یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی، کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ تھی۔ ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس ہوں، خالی سے بہتر ہے کہ اس یتیم کو لے چلوں۔ شوہر نے منظور کیا اور یہ اس در یتیم کو لے آئیں، جس سے آمنہ اور حلیمہ کے گھر نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ خدا کا فضل تھا کہ حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آ گئے۔ حلیمہ سعدیہ ان کو گود میں لینے کے بعد ان کو دودھ پلانے کے لیے بیٹھیں تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ اس قدر دودھ اترا کہ آپ نے بھی اور آپ کے رضاعی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیر ہو کر پیا اور رات بھر آرام سے گزاری۔ مدتوں بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے۔ اب تو میرا شوہر بھی کہنے لگا کہ حلیمہ تم تو بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت مبارک لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہم مکہ سے روانہ ہوئے۔ میں آپ کو گود میں لے کر اسی دراز گوشت پر سوار ہوئی، مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی۔ میری ساتھ والی عورتیں تعجب سے کہنے لگیں کہ یہ وہی ہے
جس پر تم آئی تھی۔ الغرض راستہ مکمل ہوا، ہم گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے، لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا اور میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا۔ اب روز میری بکریاں دودھ سے بھری آتی ہیں اور کسی کو ایک قطرہ بھی نہیں ملتا۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اپنے جانور اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر وہاں تو چراگاہ اور جنگل کی خصوصیت نہ تھی بلکہ کسی اور ہی لال کی خاطر منظور تھی، اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے؟ چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں بھری ہوئی آتی تھیں۔ اسی طرح ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑانے کے بعد جو سب سے پہلا کلام تھا، اس کے متعلق حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوئے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ آپ کا سب سے پہلا کلام تھا۔ تو آج کا درس ہمارا یہاں پر مکمل ہوا۔ آج کے درس میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اور آپ کی طفولیت کے زمانے کے متعلق کچھ پڑھا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے چاک ہونے کے متعلق اور آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات اور آپ کے دادا عبد المطلب کی وفات کے متعلق ہم اگلے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس درس سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔